کے سجدے کو محراب کا باجھو کی ان بھاؤ کی لطافت پہ لاکھوں سلام، پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ سردار قریش عبد المطلب گھر لے کر کے آئے، تب تک کے تمام سردار آ گئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یہ سردار قریش عبد المطلب اس برکت والے بچے کو ہمیں بھی دکھا دو جس کے تعظیم کے لیے کعبہ جھک گیا، جس کی آمد سے آج مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں، جس کے آمد سے آج مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں، یہاں کے در و دیوار مہک رہے ہیں، یہاں کی ہوا فضا مہک رہی ہے۔ تمام سردار آئے اور آنے کے بعد میں جب میرے سرکار کے مقدس چہرے کو دیکھا تو ہر کوئی دیکھتا رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ ہر کوئی کہتا ہے اتنا حسین و جمیل بچہ آج تک مکہ میں پیدا نہیں ہوا۔ میں غلام کہتا ہوں بچہ کیسے پیدا ہوتا جب اللہ نے میرے آقا کی طرح کسی کو بنایا ہی نہیں، تو بتاؤ کیسے بچہ پیدا ہوتا؟ آج لوگ اس طرح سے ذہن و فکر رکھ کر کے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حضور کی طرح ہیں۔ معاذ اللہ۔ میں ایسے ذہن و فکر رکھنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں نادان، اگر تو بولے تو پاک بنے، نبی بولے تو حدیث پاک بنے۔ جب تم بات پہ برابری نہیں کر سکتے ہو تو نبی اور امتی برابر کیسے؟ سرکار کو مکہ والے دیکھ کے کہتے ہیں ایسا بچہ آج تک مکہ میں پیدا نہیں ہوا، کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جناب۔ اللہ اکبر۔ مکہ شریف ہے، تمام بچوں میرے آقا کے چہرے کا دیدار کرنے آ رہے ہیں اور آنے کے بعد میں ہر کوئی کہتا تھا یہ سردار قریش عبد المطلب مبارک ہو، ایسا حسین و جمیل بچہ کسی خاتون کے گود میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب سے یہ بچہ آیا ہے مکہ میں طرح طرح کے برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام عورتیں میرے آقا کو دیکھنے کے لیے آ گئی اور آنے کے بعد میں نبی کی ماں فرماتی ہے یہ عورتوں یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے جب پیدا ہوا تو پیدائش کے وقت میرے گھر میں تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا کر کے روشنی کروں، تب میں حیران تھی اور میرے پاس کوئی خاتون نہیں تھی کہ میرے ساتھ بیٹھ جائے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدائش کے وقت خاتون کے پاس ایک عورت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، نبی کی ماں فرماتی ہے کہ میرے پاس میں کوئی خاتون نہیں تھی، میں حیران تھی کہ ہاں اب کیا ہوگا۔ اچانک میں نے دیکھا آسمان سے لے کر کے زمین تک اجالا ہی اجالا ہو گیا اور اس اجالے میں نے دیکھا عورتوں کی جماعت آ رہی ہے، ایک خاتون آئی، دوسری خاتون آئی، تیسری خاتون آئی۔ میں نے پوچھ لیا اے آنے والی خاتون بتاؤ کہاں سے آئی ہو؟ تب تک کہ پہلی خاتون کہتی ہے میں حضرت حوا ہوں، اللہ نے آپ کے بیٹے کے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ دوسری بولی میں حضرت مریم ہوں، اللہ اکبر۔ تیسری بولی میں حضرت آسیہ ہوں، اللہ اکبر۔ یہ کے بعد دیگر خاتون کہتی رہی اے آمینہ تمہارے گود میں جو بچہ آنے والا ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ عام بچہ نہیں ہے، وہ کائنات کے آقا ہے، وہ کائنات کے داتا ہے۔ اور نبی کی ماں فرماتی ہے عورتوں کا ایک قافلہ تھا، تب تک کہ میں نے دیکھا جنت سے جنتی حوریں آ گئی اور فرشتوں کی جماعت آ گئی اور سب نے کہا اہلا و سہلا مرحبا، اے آمینہ مبارک ہو، ان قریب آپ نبی آخر الزمان اس دنیا میں آنے والے ہیں، پیارے آقا کی آمد آمد ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی ماں فرماتی ہے ہر طرف سے میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے اے امام الانبیاء کی ماں تمہارے گود میں جو بچہ آنے والا ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ عام بچہ نہیں ہے، وہ امام الانبیاء ہے۔ نبی کی ماں فرماتی ہے اللہ اللہ جیسے عام بچوں کو عام عورتوں کو پیدائش کے وقت درد ہوتا ہے مجھے درد کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ تمام عورتیں پاس میں بیٹھی ہوں، اچانک میری آنکھ رہی، اللہ اللہ جیسے آنکھ کا بند ہونا تھا میرے کانوں میں آواز آتی ہے اے آمینہ آنکھیں کھول، امام الانبیاء دنیا میں آ گئے، کائنات کے آقا دنیا میں آ گئے۔ نبی کی ماں فرماتی ہے جب میری پہلی بار نظر آقا پہ پڑتی ہے تو میں نے کیا دیکھا اللہ اللہ میرے بیٹے کی پیشانی زمین سے لگی ہے اور نورانی انگلی کو آقا نے شہادت کے انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میرے آقا نے 3 جملہ کہا۔ پہلا جملہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوسرا جملہ کہا الحمدللہ کثیرا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تیسرا جملہ کہا اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی۔ اے مسلمانوں مدرسہ اور کیرتن نواز سے آنے والے سنی مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نبی دنیا میں آنے کے بعد میں ہم گنہگاروں کو یاد کیا نہیں ہونا